وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی اور عبید اللہ بن عمر نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں کچھ نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل قبریں نہ بنا لو کہ جہاں نماز ہی نہ پڑھی جاتی ہو۔ وہیب کے ساتھ اس حدیث کو عبد الوہاب ثقفی نے بھی ایوب سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1187۔ عبد الملک نے قضا سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے 4 باتیں سنی اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1188۔ دوسری سند، ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ ایک مسجد الحرام، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور تیسرے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ ان 4 باتوں کا بیان آگے آ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1189۔ امام مالک نے زید بن رباح اور عبید اللہ بن ابی عبداللہ اغر سے خبر دی، انہیں ابو عبداللہ اغر نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1190۔ ایوب سختیانی نے خبر دی اور انہیں نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چاشت کی نماز صرف 2 دن پڑھتے تھے جب مکہ آتے، کیونکہ آپ مکے میں چاشت ہی کے وقت آتے تھے۔ اس وقت پہلے آپ طواف کرتے اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھتے۔ دوسرے جس دن آپ مسجد قباء میں تشریف لاتے، آپ کا یہاں ہر ہفتے کو آنے کا معمول تھا۔ جب آپ مسجد کے اندر آتے تو نماز پڑھے بغیر باہر نکلنا برا جانتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوار اور پیدل دونوں طرح آیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1191۔